تو آپ کا اردوگان وہ سیاستدان، اور دیکھیں حکومت کر رہے ہیں اور گریجولی چل رہے ہیں، اور کون سا سر؟ اردوگان جی 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 ٹھیک ہے نا جی سر، اور وہ چلا جا رہا ہے، سب اسے کہہ رہے ہیں منافق ہیں. اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتا، کھیل کی لمٹس ہیں اس کے اوپر. جی سر. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب اس کا حلف برداری کی تقریب تھی وہ ادھر موجود تھے، تو جو حلف اٹھایا انہوں نے وہاں پہ وزیر صدر بننے کے جی بعد، جی سر، تو مجھے انہوں نے بعد میں بتایا ہے بڑا گندا آئین ہے ان کا، حلف میں ہی اتنے گندے مطلب الفاظ ہیں جو اب ظاہر ہے اس کے بغیر آپ صدر نہیں بن سکتے جب تک وہ نہیں کریں. کفریہ قسم کا ایک آئین ہے. جی. تو وہ یہ جو صاحب مجھے بتا رہے تھے نا، یہ ایک وقت میں آئین پاکستان کے بڑے مخالف تھے. تو خیر میں سنتا رہا، ان سے حظ لیتا رہا، مزہ لیتا رہا. جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب کوئی پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے آئین کے مطابق حلف اٹھاتا ہوگا تو جتنا آپ کو وہاں چڑ چڑی ہے نا اتنی لبرل کو چڑ چڑتی ہوگی. جو بھی ٹرو لبرل ہوگا نا وہ چڑتا ہوگا اس کے اوپر. یہ عظیم فرق ہے ترکی اور پاکستان کا. ایک آدمی پاکستان کے اندر فرض کریں کوئی ایک جذبے والا آدمی آ جاتا ہے اور سمجھدار بھی آ جاتے ہیں، تو جتنے اس کے لیے کام کرنے کی گنجائش ہے ترکی میں اتنا کام کرنے کی گنجائش جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے سر. جی ٹھیک ہے نا. ترکی ابھی 1947 میں بھی نہیں پہنچا ہے، جہاں جب ہمارا آئین تھا ہی نہیں نا. وہ اتاتورک کی تصویر کو سلوٹ کیے بغیر وہ آگے نہیں جا سکتے. جی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر اسکول میں ہر پبلک بلڈنگ کے باہر اس کا مجسمہ لگا ہوتا ہے. وہ دیوتا ہے، ڈیٹی ہے وہ وہاں پہ، وہ نہیں وہ مجسمہ اس کا. اردوغان اس کو پھول لٹکا، جب کوئی مہمان آتا ہے اس کو وہاں جا کے پھول ڈالنے ہوتے ہیں اس کی قبر پہ. یہ مجبوری ہے، روایتیں پوری کرنی ہے. اب آ جائیں جو ہمارے پاس دو ماڈل اور ہیں جہاں پہ کامیابی مل گئی ہے، ایک ایران ہے، دوسرا افغانستان ہے. مجھے یہ بتائیں چلیں وہاں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہاں کی پبلک ان سے خوش ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اسے چھوڑ دیں. دنیا کا کوئی ملک اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جو ایران اور ٹرکی، جو ایران اور افغانستان میں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل. یہ کون سا اسلام ہے جو دنیا کے لیے قابل مطلب اس وجہ سے، یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں کوئی اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، یہ جبر کی وجہ سے میرے لیے ناقابل قبول ہے. خوف سے بندہ کہے گا یار ہاں جی، ورنہ اب تک ساری پاپولیشن یہاں سے ہجرت کر جاتی ہے افغانستان یا ایران. اس کے لیے پاکستان مثال طور پہ اتنی بڑی شیعہ کمیونٹی پنجاب خیبر میں رہتی ہے، سندھ میں رہتی ہے، وہ کیوں نہیں جاتے ایران؟ کیوں نہیں؟ انہیں پتہ ہے. یہ ابھی جو یہ واپس کر رہے تھے نا یہ مہاجرین افغانستان، تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نا یہ مطلب وہ مذمت کی گئی اس کی. تو میں نے نیچے جا کے لکھا یار یہ تو اسلامی ریاست تھی، تو بہت سارے مسلمان خواہش مند تھے کہ ہم ہجرت کر کے اسلامی ریاست میں، آپ اپنے لوگ نہیں قبول کر رہے تو واجب ہوگی ان پہ ہجرت. جی. تو اس چیز کو یہ چیز یعنی دیکھیں کہ اب جو ہم بات کر رہے تھے اس کے تناظر میں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو ایک ماڈرن سٹیٹ کا جو ایک اسلامی ماڈل ہے اسے پیش کر سکتا ہے. اور وہ آئیڈیالوجی مطلب وہ کن لوگوں کی ہے؟ دیکھیں علامہ اقبال ہیں، وہ کون ہے جی؟ فلسفی ہے. مولانا مودودی ہیں، وہ کون ہے جی؟ سوشل تھنکر ہیں. قائد اعظم خود وکیل ہیں. قائد اعظم وکیل ہیں. جراثیم پورے ہیں. ابوالکلام آزاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوشل تھنکر ہیں. جی کون سا؟ ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ڈاکٹر فیلڈ چھوڑ دی اپنی، وہ بالکل چھوڑ دی نا، مکمل طور پہ چھوڑی. باقی ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گیون جو لاجیکل ایک ان کا وہ جو نا وہ تھا ایک یعنی مائنڈ، اور اس کے ساتھ پھر ان کا مطالعہ. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں، مطلب یہ سارے ان لوگوں سے فیض حاصل کیا ہے. وہ اپنے جب منابع بتاتے ہیں تو ان سب لوگوں کو شامل کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ دور جدید کا اسلام کا مجدد کہہ سکتے ہیں، سب کو ملا کر، کسی ایک کو نہیں. چلیں ٹھیک ہے، مطلب ایک کو نہیں، سب کو ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تجدید کی ہے آج کے اعتبار سے دین اسلام، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر. جی. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی لا کے ان کے میں جذبے کو سلام کرتا ہوں. افغانی ایرانی ہمیں محبت اور انسی نہیں، ٹھیک ہے، جذبے کو سلام کرتے ہیں، لیکن جذبے سے کام نہیں ہوتا.
نظریہ چاہیے، سوچ چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا ایک قابل عمل ماڈل چاہیے. یہ پھر اگین میں بات کروں گا کہ ایران اور افغانستان کی شارٹ کمنگ کے باوجود ایک جذبے کی ڈرائیو کے اوپر وہ چل پڑے ہیں. ایک سارٹ آف انہوں نے ایک ایڈ ہاک نظام بنا لیا ہے، ٹیمپرری نظام بنا لیا ہے. اگین یہ ایک پاکستان کا فیلئر نہیں ہے کہ جو ایک ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ بنا تھا جہاں پہ یہ انفراسٹرکچر ہے، وہ جراثیم ہے، وہ لیڈرشپ تھی، وہ آئیڈیولوجیکل امپیڈس تھا. ہم نے نہیں پرفارم، ہم نان پرفارمر ہیں. یہ روشنی، یہ احیا کی روشنی ہم نے ایکسپورٹ کرنی. بالکل، یعنی یہ سارا اگر ہم یہاں بیٹھ کے تجزیہ کریں گے تو ہماری ناکامی ہے. ٹھیک ہے، ایرانی بھی ہمارا ماڈل لیتے اگر ہم پہلے وہ ماڈل اپلائی کر چکے ہوتے. افغانی بھی لیتے. اچھا، بلکہ یہ دونوں نہ بھی لیتے نا تو یہ جو روس سے جتنی یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، یہ کردستان، یہ سب لے جاتے، یہ سب لیتے، کیونکہ وہ یہ ماڈل نہیں لے سکتے. ملیشیا انڈونیشیا لے لیتے، یہ ایران والا اور یہ والا نہیں لے سکتے. وہ اگر ہمارے پاس وہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کا ماڈل ہوتا تو وہ لے لیتے، جو ادھر تک چلا جاتا. اچھا، یہ ایک چیز میں یہ کہہ دوں کہ افغان چونکہ ابھی نیا کام سیٹ ہوئے ہیں، ان کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے. ایران میں ہر انقلاب کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ ایک وہ ایلیٹ بن جاتی ہے، ایک نئی کلاس وجود میں آتی ہے، اوسیفیکیشن جو کہ زنگ لگ جاتا ہے، وہ ہو چکا ہے، وہ ٹھیک ہے. ایران اب وہ پرانی بات ہو گئی، جذبہ عوام ناراض ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں لڑتے رہتے ہیں. میں جذبے کو سلام کرنے کی بات کرتا ہوں تو ان مجاہدین کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے جذبے کو سلام کرنے کی بات کرتا ہوں. یہ جو اب اوپر جو ایلیٹ آ گئی ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. اور یہ اگر افغانستان میں بھی بہتری نہ آئی، آگے کی طرف ان کا سفر نہ چلا، تو یہ سال 2 سال میں یہاں بھی قبضہ گروپ وجود میں آ جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. یہ ابھی تو ذرا دیکھیں نا، تھوڑا بہت وہ ہے، کبھی ایک صاحب غالب کبھی دوسرے، یعنی ان کی ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے ان کے معاشرے کا، وہ چل رہا ہے، تھوڑا عرصہ چلے گا، اس کے بعد سیٹل ہوگا. ایک طرف بیٹھے گا اونٹ، کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ اللہ جانتا ہے.